اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 143۔ آج انشاءاللہ صفحہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 144۔ ایک بار میرے پاس پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے محبوب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی، جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو تم نے دنیا میں جو کام کیے رہو گے اس کا پورا بدلہ قیامت میں ملیں گے۔ تو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی چند لمحوں کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 50 60 سال 70 سال 80 سال کو، بس یہ صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ اس میں اگر انسان الجھ گیا تو پھر اس کا سب معاملہ خراب۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا۔ اور بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آزمائش لیتا ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر تم گناہوں سے اور بری چیزوں سے بچ گئے تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، اور تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اگر صبر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے تو کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ نے جو حکم فرمایا تھا اس کو وہ پیٹھ پیچھے پھینک دی
اور اپنی طرف سے گڑھ کے پیسے حاصل کرنے کے لیے بتانے لگے۔ شان نزول یعنی معجزات بارہا توریت و انجیل، دنیا کی حقیقت اس مبارک جملے نے حجاب کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتون ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے اور اس فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے اور اسی زندگی کو وہ ایک دم اپنا مال اور سرمایہ سمجھ لیتا ہے اور اسی میں لگ جاتا ہے۔ پیسہ کماؤ اور اسی میں بزی رہو، اللہ کو بھول جاؤ، ایسا لوگ کر دیتے ہیں۔ وقت اخیرہ سے معلوم ہوتا ہے، وقت اخیر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بکانا تھی اور اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت مضرت رسا ہوا۔ جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں نے اپنا پورا ٹائم بیکار کر دیا، یہ تو چند لمحوں کی زندگی تھی، سب ضائع ہو گیا، کچھ نیک عمل نہیں کیا، برائی میں پھنسا رہا، پیسے کدھر سے آئے کدھر سے نہ، کدھر سے کمائے کہاں سے لائے، حرام حلال یہ سب کچھ نہیں دیکھا، تو آخری وقت میں اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، سمجھے؟ دنیا صرف دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور وہ نفع دینے والا سرمایہ ہے جو آخرت کے لیے کرتا ہے، جس میں موت کبھی نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں پھر اسے اٹھائے گا، اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، پھر جس میں بھیج دیے جاؤ گے جنت میں یا دوزخ میں، تو وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آخرت کا سوچو، ابھی کا نہیں۔ یہ مضمون اس آیت کے اوپر کے جملوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض اور نقصان اور مشائب اور امراض و خطرات و قتل و رنج و غم وغیرہ سے، تاکہ مومن وغیرہ مومن میں امتیاز ہو جائیں، ہر چیز سے دوسروں سے امتیاز ہو جائیں۔ مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصائب و شدائد پر انہیں صبر آسان ہو جائے۔ یہود و نصارہ معصیت سے اللہ تعالی نے علماء توریت و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح مشرح کر کے سمجھا دیں۔ جو یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی آسمان سے، اس میں ایک دم اچھے سے بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے آنے کی خبر ایک دم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا۔ اور ہرگز نہ چھپائیں، ان باتوں کو نہ چھپائیں، اور رشوتیں لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا۔
لوگوں سے پیسہ لے کے وہ جو عالم تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت صفات توریت کی انجیل میں تھی وہ سب چھپا دیے. ہاں وہ سب عالم ہی تو تھے. علماء یہود میں بھی ہیں، کتابی انہیں کہتے ہیں. چھپایا، توریت و انجیل میں مذکور تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے کی بشارت تھی، وہ سب چیزیں اوصاف اس میں انجیل میں بھی توریت میں بھی مذکور تھی، مطلب اس میں سب تھا، مگر وہ لوگ نے چھپا دیا پیسے لے کر. علم دین کا چھپانا ممنوع ہے. جو دین کا علم ہے اسے چھپانا ممنوع ہے. ممنوع مطلب گناہ ہے، گناہ کے قریب ہے یا گناہ قریب ہے یا گناہ ہی ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی. اس کے گلے میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. اگر جیسے جس کو دین کے بارے میں کچھ پتا ہے اور کسی نے پوچھا، تم سے دریافت کیا کہ یہ چیز کیسے ہے، جیسے پوچھ لیا کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ ہاں پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور تم نہ بتاؤ، چھپا لو، تو پھر یہ تمہارے گلے میں ایسی رچی لگے گی لگا، تو یہ غلط بات ہو گئی. جو تمہیں دین کے بارے میں معلوم ہے کسی نے پوچھا تو اسے بتا دینے گے، اور بتاؤ گے تو اس کا تمہیں ثواب ملے گا. ہاں جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تب تک تمہیں ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ایک ہی بات، جب تک اس بات پر تمہاری اچھی بات پر وہ عمل کرتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر تم نے کوئی غلط بات بتا دیا اور جب تک وہ غلط چیز پہ عمل کرتا رہے گا تب تک تمہیں گناہ ملتا رہے گا. مسئلہ، علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں. عالموں کو یہ چیز واجب ہے ان کے اوپر کہ ان باتوں اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں، سمجھائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں کچھ نہ چھپائیں، کسی کے لیے بھی کوئی چیزیں نہ چھپائیں. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 145. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس سے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.